ہر کسی کے پاس قرآن ہے اور ہر کسی کے پاس جانماز ہے، ہر کوئی مسجد میں اذان پکار رہا ہے اور ہر کوئی جا کر جو تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ بولو آپ لوگ کھائی کے لیے آئے؟ نماز پڑھنے آئے۔ بہت سارے اس میں پکے سنی بھی ہے نا، الحمدللہ، جو خود کو سنی بولنے والے ہیں نا پکے، تو سمجھ میں یہ آ رہا کہ سنی بھی نماز پڑھتا۔ بہت سارے اس میں تبلیغی جماعت کے خیالات کے لوگ ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں وہ بھی، میں ان سے جدا نہیں کروں گا، وہ بھی نماز کے نام پر ہی آئے، نماز پڑھنے جائے نا آپ تمام لوگ یہاں پر، چاہے سنی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، سب کے سب مسلمان کہاں آ رہے ہیں مسجد میں؟ کیوں آ رہے؟ کیوں آ رہے بولو نا؟ نماز پڑھنے آ رہے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم سب جو تو ایک ہی فریضہ ادا کر رہے ہیں، ایک ہی فریضہ ادا کر رہے ہیں نا بیٹا، کیا نام چیئرمین ہمارے ایاز چیئرمین، ایک ہی فریضہ ہے نا نماز۔ تو سنی بھی نماز پڑھ رہا، تبلیغی بھی نماز پڑھ رہا، دیوبندی بھی نماز پڑھ رہا، جماعت اسلامی والا نماز پڑھ رہا، اہل حدیث نماز پڑھ رہا، پھر فرق کیا ہے؟ کیوں بٹے؟ مولا کائنات تک میں نے کہا کہ ایک ہی فرقہ تھا، وہ تھا اہل سنت والجماعت، حضرت علی تک چوتھے نمبر تک، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھے نمبر تک حضرت علی تک ایک ہی جماعت تھی، اہل سنت والجماعت۔ لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور ہی میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس جماعت کا نام تھا شیعان علی۔ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور تم سننے کی عادی نہیں ہے، تو سب بیزی لوگ ہیں ماشاءاللہ، کارخانے میں چھوڑ کے آئے ہوں گے، ہے نا؟ کبھی کسی موقع سے کبھی اگر آپ لوگوں کا دل چاہتا ہوں گا کبھی کہ کچھ اچھے سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے نا، ایک مرتبہ عشاء کے بعد مجھے وقت دینا تو آپ کو فرصت سے سناؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ شیعان علی، میں نے 2 جماعت کی بات کر دی، اب 2 جماعت کی بات کی، علی تک ایک جماعت ہے نا۔ ہمارے کیا نام بھائی، ہمارے سمجھی کا نام ہی یاد نہیں مجھے، بولیں گے مجھے نشانہ بنائے، ہے نا، ہمارے سمجھی ہے بھائی، ہے نا، تو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میرے بھائی ہے آپ تمام لوگ، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کیا ہے آپس میں؟ بھائی بھائی ہو نا، تو پھر دشمنی کا تو سوال ہی نہیں آتا، دشمنی مت کرنا میرے سے، تو پتا چلا کہ باہر نکلے وقت دیکھتا ہو، ہے نا، ایسا نہیں ہونا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، سب ہم بھائی بھائی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا کہ شیعان علی ایک جماعت پیدا ہوئی علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں، جس کی مخالفت مولا کائنات نے کی اور اسے ختم کیا، کہا کہ یہ کوئی جماعت نہیں رہے گی، صرف ایک ہی جماعت رہے گی، وہ جماعت رہے گی اہل سنت والجماعت۔ کچھ دن کے لیے وہ جو تو مولا کائنات کے دور حکومت میں، خلافت کے دور میں وہ جمے رہے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا پانی سے رخصتی ہوئی، آپ کا پردہ ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے اچھال کھایا۔ یہ تاریخ ہے، بہت لمبی باتیں، خیر۔ تو مولا کائنات تک اہل سنت والجماعت۔ اب گزرا ہوا مہینہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ کا۔ وصال کس کو بولتے ہیں؟ کیا معلوم، ذرا 5 ٹائم کی نماز کی بات کرنا، 3 دن 10 دن 40 دن کی باتیں کرنا، تو یہ کیا معلوم کیا کیا باتیں کر لیتے، ہے نا، ہے کہ نہیں بیٹا؟ لیکن یہ باتیں تمہارے جو این آر سی ہونے والی ہے نا، یہ این آر سی ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی، یاد رکھو، تم سمجھ رہے ہوں گے این آر سی نہیں ہوں گی، ہونے والی، اب تم کو راستے دیکھنا پڑیں گا، اس لیے اچھے اچھے روڈ بن رہے ہیں، سمردھی ہائی وے بھی بن گیا، فٹاک سے چلے جائیں گے، پاکستان چلے جائیں گے، افغانستان چلے جائیں گے، بنگلہ دیش چلے جائیں گے، ہے نا بیٹا؟ کائے کے لیے بن رہے سمردھی ہائی وے؟ تم نے تاریخ بھول گئے، تم نے اپنے اسلاف کو بھول گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ دکھانے سے کیا فائدہ ہوگا، تمہیں یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تمہیں معلومات رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اس کے بعد کوئی امیر نہیں ہوئے، امام حسن تک امیر المومنین ہے، اب تو 50 امیر پیدا کرے ہم نے، کیا نہیں؟ امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب، ارے ہم فقیر لوگ ہیں، امیر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ امیر تو جو تو امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر معاملہ ختم ہوا، اب کہا کہ امیر، لیکن ہم نے من گھڑت باتیں کی اور ہماری قوم کو ڈبو دیا، ہم نے تاریخ بھول گئے، ہماری قوم کو بزدل بنا دیا۔
تو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں تمہیں جو تو NRC کے لیے کام آئے گی، جو میں کہتا ہوں یہ باتیں کل تمہیں NRC میں جواب دینے کے لیے کام آئے گی. جیسا ہم نے جو تو کہا تھا آپ سے، یہاں چراغ دان والے دادا جو تو دادا کے نام سے مشہور ہے اپنے درگاہ میں ایک مزار ہے نا، ایوب میاں ہے نا، سید ہاشم دستگیر قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو گنبد والے دادا حضرت سید شاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، تو ان کے دادا ہے ہاشم دستگیر. دادا کے قدموں میں پوتا دفن ہے. وہاں پہ ایک چراغ دان بنا ہوا ہے نا، چراغ دان سرانے سے بنا ہوا، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھا کرو. وہ تمہارے لیے جو تو یہاں سے بچاؤ ہے تمہارا، تم کو بچائے گا وہ چراغ دان. یاد رکھنا، چکلمبا والوں اور چکلمبا سے جتنے جڑے ہوئے رہیں گے سب کو وہ چراغ دان جو تو ہندوستانی ثابت کرے گا. کیونکہ جب اس کی اینٹ کا ٹکڑا نکالا جائے گا یا جب اس کے جو تو اندر کا جو تو چونا نکالا جائے گا، چونے کا کام ہے نا، وہ 350 سال پہلے کا ہے. یہ تو کتنے 100 سال کا مانگ رہے بیٹا؟ 100 سال کا کیا تمہارے دادا کا ریکارڈ مانگ رہے نا، ہے نا؟ 50 سال کا، 72 سال، 72 سال کا ہے نا، تمہارے دادا کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں. تو اب یہ DNA ٹیسٹ اس کا کروانا، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہے نا بیٹا. جب وہ اس مٹی کا چونے کا جب DNA ٹیسٹ کریں گے یا اس اینٹ کا DNA ٹیسٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ تو 450 سال پرانی اینٹ ہے. اور آپ کے دور میں اگر NRC سچ مچ بھی لاگو ہوگی، ابھی تو نہیں ہوگی، ہمیں جب تک نہیں ہوگی لاگو انشاءاللہ، ہمارے بعد اگر لاگو ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے کام آئے گا. جب تک 400 سال ہو سکتے اس کو، ہے نا. جب وہ دیکھیں گے کہ تو 400 سال پرانی ہے نا، تو کیا ہے 400 سال پرانی؟ بولے درگاہ کے چراغ دان کا چراغ کی اینٹ اور اس کا جو تو چونا، یہ 400 سال پرانا ہے. پتھر کا ٹیسٹ ہوتا نا، زمین میں جب پایا کھودا جاتا تو مٹی کا ٹیسٹ ہوتا، پتھر کا ٹیسٹ ہوتا، اور پتھر مضبوط ہے کہ نہیں ہے. کوئی پتھر اگر کوئی عمارت میں لگانے کا تو اس کا بھی ٹیسٹنگ ہوتا، اس کا بھی DNA ٹیسٹ ہوتا کہ یہ پتھر کتنے 100 سال چلیں گا. تو یہ کتنے 100 سال پرانی اینٹ بنی ہوئی ہے اور کتنے 100 سال پرانی یہ عمارت ہے، یہ تمہارے لیے ثابت کرنے کے لیے جو تو چراغ دان سلامت رکھا ہوا ہے. وہ تمہیں بچا لے گا. اور تب تم لوگوں نے کہنا کہ بھئی یہ ہمارا اس لیے ہے کہ ہم ان کے ساتھ آئے تھے، ہمارے دادا پردادا ان کے ساتھ آئے تھے، ہاشم دستگیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اب یعنی یہ ہمارے گرو مہاراج ہے، بغیر گرو کے گھر، بولو نا ذرا، آپ کی زبان سے سننا چاہتا. گرو نہیں رہا تو گھر خالی رہتا بولتے نا، ہے نا. بغیر گرو کے گھر خالی ہے کیا نہیں؟ تو گرو تھے جب ہندوستان کی سرزمین پر 810 سال پہلے پردہ کیا سرکار غریب نواز نے. لیکن پردہ کرنے سے پہلے کی جو تاریخ تھی لگ بھگ جو تو غریب نواز کی جو تو 550 سال ہو گئے ہندوستان میں، 950 سال. کتنے سال؟ 950 سال کا عرصہ ہوا، 875 880 سال کا عرصہ ہوا غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے. اب وہاں جو چلا جائے گا تو اس نے کہہ دینا کہ ارے ہندوستان میں ہم کب آئے، پوچھتا 900 سال پہلے آئے ہوئے ہندوستان میں. یہ تمہاری تاریخ ہے نا، اس کو مٹانا چاہتے ہو کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر، صدیق نام تھا، ابو بکر بن گیا صدیق. نام کیا تھا؟ ابو بکر بن گیا صدیق. صدیق کب بنا؟ علامہ اقبال نے فرمایا جتنے ذرے سامنے آئے ستارے بن گئے. سبحان اللہ. ذرے کو مہتاب بنا دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، ذرے کو مہتاب بنا دیا. ابو بکر تو کفر کے عالم میں تھے، کفر بولتے ہیں. مشرکین مکہ میں جو تو آپ کی جو تو گنتی ہوتی تھی. بہت بڑے تاجر تھے ابو بکر صدیق. بہت بڑے تاجر سے مراد کیا بولیں گے اس کو؟ کاروبار والے، بزنس مین، ہے نا تمہاری زبان میں. بہت بڑے بزنس مین تھے وہ. ان کا جو ہو تو مال و زر، ان کا جو ہو تو مال جو ہو تو عرب کی سرزمین سے ملک شام جاتا تھا جسے آج سیریا کہا جا رہا ہے. اور سیریا سے جو تو پھر جو مال لاتے تھے وہ مال پھر جو تو دوبارہ جو تو یہاں آتا تھا عرب کی سرزمین پر. اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی، 1000 اونٹ پر ان کا مال چلتا تھا. اتنے بڑے جو تو بزنس مین تھے، اتنے بڑے تاجر تھے. تو جب تو گاڑی گھوڑے کا انتظام تھا نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دیکھیے، بغیر دیکھے ہم نے ایمان لائے.
ایمان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ آخری پہ آ رہا، اللہ کو کس نے دیکھا؟ اتنا تو بولو یار، زبان ہے کیا نہیں؟ بولو نا، نہیں دیکھے نا؟ میں نے دیکھا کیا؟ میں بول رہا ہوں تو مجھے تو بھی پوچھو، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو تم نے دیکھے کیا؟ نہ تم نے دیکھے نہ میں نے دیکھا۔ چلو پوچھتے ہیں شہزادے غوث اعظم حضرت سید شاہ امین الدین قادری رحمت اللہ علیہ، جس کی خانقاہ کی مسجد میں ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس شہنشاہ جو چکلمبا شریف سے پوچھتے ہیں کہ اے امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ، جب آپ اتنے بڑے گنبد میں آرام فرما رہے ہیں، ہزاروں لوگ آپ سے فیضاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کیا؟ یہ تو بھی بتائیے۔ سبحان اللہ۔ نہ میں نے دیکھا۔ اور جب ہم نے عالم خیال میں صاحب مزار سے پوچھا سید شاہ امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ سے، تو ان کا بھی جواب عالم خیال میں ہم کو آیا کہ نادان، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو جسے ہم شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ عبدالرشید بھائی بول رہے، کس کو بولتے ہیں عطائے رسول؟ کون ہے ہندوستان کا شہنشاہ؟ یہ اگر تم نے اس کا اپنا سبب بنا لیا تو قسم خدا کی پھر سے تم شہنشاہ بنو گے، یاد رکھو۔ انشاءاللہ۔ وہ تو ہمارا روحانی شہنشاہ اور ہمارا جو تو روحانی فیضیاب کرنے والی کوئی شخصیت ہندوستان کی سرزمین پر، تو وہ شخصیت کا نام سرکار غریب نواز شہنشاہ ہندوستان ہے۔ ہم نے چلو شہنشاہ ہندوستان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، کہ تو ہم نے دیکھا کہ جب وہاں کوئی اندھیرے میں بھی جاتا نا، بعد میں آتا دستار بندے ہوا، یہ آیا تھا، دیکھو مکھیہ منتری بن گئے، بنا کہ نہیں بنا؟ کیا کون بنا تو آپ سمجھو، ہے نا؟ اندھیرے میں گیا تھا، اجالے میں کب آیا؟ جب مکھیہ منتری کے کرسی پہ بیٹھا۔ ارے کہاں گئے تھے؟ تو بولے ہم نے منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی؟ سمجھ میں آیا کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ تخت پر بٹھا دیتے ہیں فقیر کو۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اب وہاں جاتے ہیں اور جو دل سے مانگتا ہے یقیناً غریب نواز اللہ سے دعا کر کے اسے نوازتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شرک کی باتیں کرتے ہیں تو نہیں، بالکل نہیں، ہم وسیلہ بناتے ہیں اور وسیلہ بنا کر وہاں ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے عطائے رسول، اے ہندوستان کے روحانی شہنشاہ غریب نواز، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں چکلمبا شریف کا سرپنچ بن جاؤں۔ ارے جب پردھان منتری بنا رہے تو چکلمبے کا سرپنچ نہیں بنائیں گے کیا؟ مانگ کے تو دیکھو، ان کے وسیلے سے مانگو کہ آپ اللہ سے دعا کرو۔ ہماری دعائیں وہ قابل نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں۔ اب ہم نے سوچا غریب نواز سے پوچھتے ہیں، تو غریب نواز بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے نادان، میں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو پھر دیکھا کس نے؟ نہ غریب نواز نے دیکھا، نہ غوث اعظم نے دیکھا۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ غریب نواز کون ہے، غوث اعظم کون ہے۔ ارے یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی بابا لوگ نہیں ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھی اور وہ کتابیں چلتی آ رہی ہے، تب ہمارا ایمان سلامت رہا۔ سبحان۔ یہ بہت بڑے بڑے اپنے وقت کے جو تو امام تھے۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ان سے پوچھتے ہیں، جسے شہنشاہ اولیاء کہا جاتا ہے، جسے اولیاء کرام کے سروں کا تاج کہا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے نواز نے جب جو تو حضور غوث اعظم نے جب بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا تھا حکم ربی کی بنیاد پر کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، قدمی ھذا رقبۃ علی کل ولی اللہ، یہ اعلان حکم ربی ہوا کہ اے غوث اعلان کر دو کہ دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر غوث اعظم کا جو تو قدم مبارک ہے۔ جب یہ اعلان کیا غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد میں، لگ بھگ یہاں سے 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ، افغانستان کا نام اس دور میں خراسان تھا، جو آج افغانستان ہے اس دور میں خراسان تھا، اور اس افغانستان خراسان کے جنگلوں میں سرکار غریب نواز اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔
تاریخ تو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں کو یہ ولایت ملی کہاں سے. ارے سب سنجر کی تمام جو تو جاگیر چھوڑی, ٹھوکر لگا دی اس جاگیر کو, انگور کے باغوں کو جو تو خیرات کر دیا, صدقات کر دیا سرکار غریب نواز نے, اور صرف اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی خدمت کے لیے ہند کی سرزمین پر آ گئے. افغانستان بھی ہند کی سرزمین تھی. اب خراسان کے جنگل میں آپ عبادت کر رہے ہیں. قدمی ہزار رحمت اللہ کلی ولی اللہ, یہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر میں جیسا ہی جو تو بغداد کی جامع مسجد منبر رسول سے پکارا, سب سے پہلے اولیاء اکرام میں. اب تو موبائل کا دور ہے نا, موبائل لگا ایک کام. اب میں نے سوچا 4,500 5,000 کلومیٹر کے فاصلے سے غریب نواز نے سنے کیسا ہو سکتا, کیا بولو سن سکتے؟ یہ سب من گڑت باتیں ہیں, سنی جماعت والوں کی درگاہ والے ہیں, ہے نا عبد الرشید بھائی, من گڑت باتیں کرتے بولے گی. ذرا قرآن پڑھ لو نا تو سمجھ میں آئے گا. چوٹی بولے تو مونگی آواز سنتی, کیا بولو سنتی ہوں گی کیا؟ نہیں نا, کہ تو پتہ ہی نہیں ہم کو. لیکن قرآن پڑھو, قرآن پڑھیں گے تو سورہ نمل مونگی کے نام سے سورہ نازل ہوا. نمل مونگی کو کہتے ہیں, ہے نا مولانا, نمل. سورہ کا نام کیا ہے؟ مونگی, سورہ مونگی, سورہ چوٹی. اس کا ترجمہ کرنا پڑا تو یہی بولنا پڑے گا نا. اب وہ چوٹی کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی. تو جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلا, تو آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی تھے کہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی اور تمام مخلوق پر حکومت کی, یہاں تک کہ پانی پر حکومت کی, ہواؤں پر حکومت کی. جب تخت سلیمانی نکلتا ہے, جب سواری حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نکلتی ہے, تو چوٹیوں کی ملکہ یعنی مونگیوں کی مہارانی جب مونگیاں باہر چل رہی تھی, سب کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے چوٹیوں چلو, سلیمان کا تخت اور لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان ہمیں انجانے میں جو تو ہمیں روند ڈالے اور ہمیں ختم کر دے. چوٹی تو اگر یہاں بھی ہوں گی ہمارے پیر کے نیچے تو ہمیں نظر نہیں آتی کیا؟ اب یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو, چوٹی کی آواز ہزارہ کلومیٹر پر چوٹی کہہ رہی ہے, اپنی جو تو مونگیوں سے چوٹیوں کی رانی کہہ رہی ہے, مہارانی, کہ چلو اپنے اپنے بلوں میں چل جاؤ, ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچل دے گا, رون ڈالے گا. تو یہ آواز حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا سرکار غریب نواز چوٹی سے بدتر تھے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا اللہ کا ولی چوٹی سے بدتر ہے کیا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. نہیں نا, کیا ہے ایسا؟ تم چوٹی سے بدتر ہو کیا؟ تم ہم سب جانوروں سے بدتر ہو کیا؟ نہیں. ایک موقع دینا, کبھی تو بھی کرو یار, تم دونوں مل کے کرو, دونوں بھائی عشاء کے بعد بیٹھو, کچھ پیسے تو دینے کے نہیں مجھے نظر آنا. ایک مرتبہ عشاء کا تیس کرو, ایک آدھ مہینے میں, تو بہت لمبا چوڑا 2 گھنٹے سناؤں گا انشاءاللہ, یہ پوری تاریخ سنا دوں گا, ہے نا, تاکہ ایمان کو تازگی ملے ہم لوگوں کے. ضروری ہے کم سے کم سنانے والے بنو یا سننے والے بنو. تم بھی شامل ہونا ناوید, اس میں سب مل کے شامل رہو, سب نوجوانوں شامل رہو, تم لوگ, ہے نا, سب شامل رہو. سنا یار ایک آدھ مرتبہ, تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, تمہارا بھی ایمان بنے اور میرا بھی ایمان بنے, ہے نا. ابھی ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اب جب چوٹی کی آواز ہزاروں میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں, تو غوث اعظم دستگیر نے قدمی ہذا رغبت علی کل ولی اللہ, تو 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر سیاح سرکار غریب نواز نے سر جھکا دیا. بقول مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ. کون فرما رہا ہے؟ سرکار غریب نواز. سرکار غریب نواز کی اس ادا کو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے یوں اپنے شاعرانہ انداز میں ڈالا, اس کا سانچہ یوں کیا اور اس کی عکاسی یوں کی مسلمانوں. تو اب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا,
اب نہیں دیکھا تو اللہ کو دیکھا کس نے؟ بات یہی چل رہی نا جی کہیں ہٹا تو نہیں، بس واپس آیا اس پر، بات چل رہی ہے اللہ کو دیکھا کس نے؟ نہ میں نے دیکھا، نہ غریب نواز نے دیکھے، نہ غوث اعظم نے دیکھے، نہ صدیق اکبر نے دیکھے، ہمارا آقا نے دیکھا نا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم الارواح میں جو تو آپ کو دیدار ہوا، بے شک، حق حق سبحان اللہ، اور پھر معراج کی رات جو اب آئے گی مبارک مہینے میں، سبحان اللہ، شاید 28 تاریخ رہے گی انگریزی 28 تاریخ کو شب معراج منائی جائے گی۔ سبحان بہت سارے لوگ شب معراج نہیں مناتے، مت منا دو، کوئی بات نہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اگر معراج مناؤ گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ تو اب ہم نے بغیر دیکھے ایمان لایا تو صرف مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، جب ہم نے صدق دل سے سچے دل سے مانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قرآن میں اعلان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وحدہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، حق ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو مسلمانوں بات سمجھ میں یہ آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، ایسا ہی کچھ واقعہ تھا وہ کہ آپ ملک شام سے جب لوٹ رہے تھے تو آپ کو ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک جو تو حویلی میں، مختصر کر رہا ہوں اس کو، پھر کسی موقع سے اس کو لمبی چوڑی بتاؤں گا کہ کیا بحث ہوئی تھی۔ ایک راہب کی حویلی تھی جو یہودی تھا، وہ راہب یہودی تھا، ہزاروں برس کی اس کی عمر تھی، اس کی عمر کافی لمبی عمر تھی۔ اب وہ وہاں اپنے اس دور میں مشرک تھے، کفر پر مبتلا تھے، اس کے باوجود صدیق کیوں کہلائے کہ کفر کے عالم میں بھی آپ نے جو تو اپنے جو تو خاص الخاص کو بھیجا، کہا کہ یہ حویلی والے سے ذرا پوچھ لو جو بھی ہوگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو آپ کے حویلی کے قریب ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، صبح اٹھ کر ہم مکہ المکرمہ جانے والے ہیں، یعنی اجازت کے بغیر رکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اب آپ کا خاص الخاص مشیر جب آپ کا گیا، آپ کا مشیر پی اے جب گیا، دیکھا کہ اس گھر میں جو تو ایک دربان ہے اس حویلی میں، اس سے پوچھا کہ بھئی اس حویلی کا مالک کون ہے؟ تو کہا اس حویلی کا مالک کافی ضعیف ہو چکا ہے اور وہ گھر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ چل پھرنے کے قابل نہیں، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم جو تو ملک شام سے آ رہے ہیں، ہم تاجر ہیں اور ہمارے ساتھ بہت بڑا جو تو تجارت کا قافلہ ہے، اور ہم رات کے رات یہاں رکنا چاہتے ہیں، صبح میں یہاں سے ہم چلے جائیں گے، ہمیں اجازت لینی ہے۔ جب وہ شخص جو تو وہ نوکر جب اس کا خادم اندر گیا بڑے راہب، بوڑھے راہب کے پاس، اس سے کہا تو اس بوڑھے راہب نے کہا کہ پوچھو بھائی وہ شخص جو تو اس کا نام کیا ہے جو یہاں رکنا چاہتا ہے، وہ تاجر کا جو تجارت والا قافلہ ہے، وہ قافلے کے سردار کا نام کیا ہے، ذرا پوچھ لو۔ وہ نوکر آیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ کے جو قافلہ ہے تو آپ کے قافلے کے جو تو سردار کا، سالار قافلے کا نام کیا ہے؟ تو وہ نوکر نے کہا کہ اس کا نام ابو بکر ہے۔ وہ واپس اندر گیا، اندر جا کر اس نے کہا کہ سرکار کوئی ابو بکر نام کا جو تو سالار ہے اس قافلے کا، اور سردار ہے ابو بکر کا جو تو وہ قافلہ ہے۔ کہا جاؤ اس سے پوچھو واپس دوبارہ جا کر کہ یہ ابو بکر کہاں کا رہنے والا ہے۔ کیا کہا؟ یہ ابو بکر کہاں کا رہنے والا ہے؟ ایک ملاقات بغیر دیکھے جو تو ایمان لانا، بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب ابو بکر صدیق کو جب دوبارہ سوال ہوا کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، ابو بکر نے سوچے کہ رات میں اجازت مانگ رہا ہوں تو نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب اور کوئی تیسرا سوال بھی آئے گا، دل میں سوچا لیکن بیداری سے جواب دے دیا، ٹھیک ہے ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں۔ اب واپس جا کے اس نوکر نے کہا کہ جی حضور وہ مکے کے رہنے والے ہیں۔ کہا جاؤ اس سے پوچھو کہ وہی مکہ جو پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ سبحان اللہ، مکہ المکرمہ کا ہے، عبد الکریم بھائی، جلیل بھائی،
रशीद भाई पहाड़ी है क्या नहीं सब? पहाड़ी पे होटलें बनी हुई है आज भी, पहाड़ों में गार बने हुए हैं आज भी। तो इसी पहाड़ी का नाम लिया जो जाके आए हुए ना, सुभान अल्लाह बोलती है, मुस्कुराती है, तो दीदा दानिस्ता देख कर आए हुए हैं। पहाड़ियों के दामन में जो शहर मक्का है वही मक्का शहर को क्या पूछ लो, और जिस मक्का शहर में जो तो खजूरों के पेड़ों के झुरमुट लगे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो नौकर आया, फिर उसने कहा कि वही मक्का जिस मक्के में पहाड़ी है, पहाड़ियों के दामन में वो शहर है, और वो मक्कतुल मुकर्रमा जहां जो तो खजूरों के पेड़ के जो तो हजारा झुरमुट लगे हुए हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि हाँ वही मक्का जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर खजूरों के पेड़ लगे हुए हैं, उसी मक्कतुल मुकर्रमा का मैं रहने वाला हूँ। जाओ अपने जो तो राहिब से कह दो, अपने शेख से कह दो, अगर रहने देना है तो रखो, वरना अल्लाह की जमीन और अल्लाह का जो तो आसमान का शामियाना मेरे लिए काफी है, मियाँ ने कहीं और जाके रुके। गुस्सा आ गया, भी बार बार सवाल हो रहे थे। ईमान लाने का वाकया पेश कर रहा हूँ। पहला मुसलमान, दुनिया का पहला मुसलमान है। अब तो मुसलमान होके जो तो क्या मामला हो गया क्या मालूम, हर चीज की दलील मांग रहे हैं, हर चीज का सबूत मांग रहे हैं। कैसे मुसलमान होंगे आखिरी वक्त में, क्या खाक मुसलमान होंगे। इकबाल ने कहा कि आखिरी वक्त में मुसलमानों का मामला ये होगा कि एक दूसरे को सवालात में लगे रहेंगे, एक दूसरे से दलील और सबूत मांगते रहेंगे। अब देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जाओ ऐसा कह दो उनसे। उसने जो कहा वो सब बोल दिया। उसके बाद कहा कि अगर रुकना रुकने की इजाजत देते हैं तो रुकते हैं, वरना अल्लाह की जमीन और अल्लाह का आसमान का शामियाना हमारे लिए काफी है। सनातनी धर्म था वो, ये भी सब सनातनी है। अब ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा यहाँ की, तो अभी ये चलती ना तो रिकॉर्डिंग है। सनातनी धर्म था वो, अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह को मानते थे और बुतों को अल्लाह तक पहुंचने का वसीला मानते थे। अब ये जो अल्लाह वालों की बात चल रही ना, जो हमारे में फिरके बटे ना, तो अल्लाह वाले जो तो हम बुत परस्ती कर रहे बोल के जो तो ये समझ रहे बुत परस्ती अल्लाह वालों से नहीं होती, बुत परस्ती होती है पत्थरों की पूजा से। अल्लाह वालों की बारगाह में या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीलता वजाहिदू फी सबीली, सुभान अल्लाह, कुरान में ऐलान है। फिर किसी मौके से अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपने जब कह दिया तो वो गया अंदर, वो खादिम, और उसने कहा कि जी हुजूर ये तो वहां के रहने, अंदर ये पंखा चालू कर दो, ये वहां के रहने वाले हैं जो आपने कहा, ये वही के रहने वाले हैं मक्का शहर के, जो खजूरों के झुरमुट में है, जो तो पहाड़ियों के दामन में छुपा हुआ शहर है, वही मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले हैं। तो जाओ उन्हें लेकर आ जाओ, मेरे पास लाओ उस अबू बकर को। सुभान अल्लाह। जब अबू बकर को वो खादिम गया, कहा हमारे जो तो सेठ ने बुलाया है। जब वो वहां पहुंच कर जो तो बैठे, तो वो जो राहिब था, वो जो बूढ़ा था, वो उठने बैठने के काबिल नहीं था, लेकिन जैसे ही अबू बकर सिद्दीक को देखता है, अभी मुशरिक है, अभी कुफ्र में मुब्तला है, अबू बकर सिद्दीक अभी कुफ्र में मुब्तला है। मुसलमानों, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती ना, वो मिटा दी जाती, तो तुम मिट गए। मिटे क्या नहीं मिटे बोलो, कहाँ है तुम? अब तुमने कभी सोचे कि तुम कहाँ हो? क्या खाली मुसलमान है बोल के चल रहे? याद रखो तुम खत्म हो गए हुए हैं। अरे जब तुम समझेंगे कि हम कौन है, तब तुम रहोगे तुम। अब अबू बकर को अभी कुफ्र के आलम में है। जैसे ही उस राहिब ने देखा, देखकर जो तो चेहरे मुबारक को देखा, उठकर बैठ गया। एक वाकया दरपेश आया था, इसलिए अब्दुल रशीद भाई रो रहे हैं। हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ साहब अशरफुल जीलानी अलैहि रहमा, इनकी अम्मी और इनके अब्बा को हमने उनके मुरीद बनाए थे। जो आशिक होता है वो कैसी बातें करता है। आज ये तारीफ जो तो सुन लो कि जब हम मुरीद बनाने के लिए लेकर गए हुजूर अशरफुल उलमा के पास, तो उनका भी वही दौर था। बिस्तर मार्ग पर लेटे हुए थे ज़करिया मस्जिद में, और जब हमने लेकर गए महबूब साहब कपड़े वाले, रशीद भाई के वालिद बुजुर्गवार और इनकी वालिदा सुगरा भी, जिसे हम फुप्पू कहा करते थे, जब जो तो इनके वालिद ने जो तो हुजूर अशरफुल उलमा को देखे, तो बेसाख्ता चौखट को पकड़कर कहा था, ये तो मेरे अकबर साहब हज़रत है। सुभान अल्लाह। सैयद अकबर कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरे दादा हज़रत सैयद अकबर कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर अशरफुल उलमा उठ के बैठ गए।
کہا کہ ان کے مرید بننا چاہتے تھے اور میرے پاس لا دیا، خیر مرید بن گئے اور بعد میں میری مریدی میں داخل کیا ہے نا، اور مجھ سے کہا کہ آپ نے ہجرہ دے دیں جب مجھے خلافت نہیں تھی. کہا میں نے تمہیں خلافت سے بھی نواز دیا، جو سید زادے ہوتے انہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں خلافت بھی عطا کر رہا ہوں. یہ اور بات ہے. اب راہب نے جیسا ہی دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھ کر بیٹھ کر فرمانے لگا کہ اے ابو بکر، میں جو دیکھ رہا ہوں تو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے اتنے سوالات کیوں کیے؟ قرآن مقدس واحد کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی. 4 آسمانی کتابیں ہیں لیکن صحیفے ہزاروں اترے، ہر نبی پر صحیفہ اترا، لیکن صحیفے سے لے کر تو 3 آسمانی کتابوں تک عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور قرآن مقدس عربی زبان میں نازل ہوئی. اب شارٹ کر دیتا ہوں. تو حالات یہ ہوئے کہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تم اگر عبرانی زبان جانتے ہو تو یہ صحیفہ جو میرے پاس میں ہے یہ پڑھ لو. جو بنی اسرائیل کے جو دور میں جو صحیفے اترا کرتے تھے، جو 1,23,999 انبیاء کرام پہ جو زبانوں میں اللہ کے پاس سے جو تو پیغام آتا تھا وہ عبرانی زبان میں آتا تھا اور صحیفے کی صورت میں آتا تھا. اب اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی عبادت لاکھ وہ کر دے مسلمان ہو نہیں سکتا. اب یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں عبرانی زبان جانتا ہوں، دیکھیے اور پڑھے. اور کہنے لگا وہ راہب کہ اے ابو بکر، تم دنیا کے پہلے مسلمان ہوں گے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو تو دین حنیف کا پیغام دینے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان والی ذات ابو بکر صدیق کی ہوگی. وہ اس میں لکھا ہوا ہے. اے ابو بکر، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم جا کر مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو کہہ دینا کہ ایک راہب بھی تھا جس نے آپ پر ایمان لایا. تو مسلمانوں، بغیر دیکھے جو ہو تو اللہ کو ماننے اور اللہ کے رسول کی رسالت ماننے کا نام ایمان ہے. اور اس ایمان مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں. ایمان والوں کا مذہب کیا ہے؟ ایمان والوں کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. تو ہم اسلام میں جو پیدا ہوئے اللہ کے کروڑا احسان ہیں. تو صدیق اکبر کا جو مہینہ تھا وہ گزر گیا تو صدیق اکبر کی بات سنا دی، اس لیے صدیق بنے وہ، ہے نا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا صدیق اکبر کا، نبیوں کا، صدیق کا، شہیدوں کا، صالحین یعنی ولیوں کا تذکرہ فرما دیا. تو مسلمانوں قرآن پڑھا کرو اور اپنی اصلاح کر لو، صراط مستقیم پر قائم اور دائم ہو جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو اس ماہ رجب المرجب کے صدقے اور طفیل ماہ رمضان نصیب فرما. تو ماہ رمضان قریب آ رہے ہیں نا، ماہ رجب ماہ رمضان کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوا ہے. پھر کسی موقع سے اگر زندگی رہی ایک آدھا جمعہ پھر مل گیا ماہ رجب کا تو پھر آپ کو ماہ رمضان کی جو تو یہ بتاؤں گا. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ماہ رمضان میں زندگی عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین ہم تماموں کو اور تمام مسلمانوں کو عشق رسول میں، محبت رسول میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما. قادری سلسلے کی برکت عطا فرما. غوث اعظم اور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما. جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تمامی حضرات کی جائز تمناؤں کو اپنی مرادوں کو پوری فرما. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.